وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اس طرح کی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوموں پر آ چکی ہے، اور قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری ضد اور عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں مت کرو جو تم کو گزشتہ اقوام کی طرح سخت تباہ کن عذاب کا مستحق بنا دے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی امتوں پر جھٹلانے اور دشمنی کرنے کی بدولت جو عذاب آیا وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ تو ان سب کے بعد ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے، اس کی یاد تمہارے حافظے میں تازہ ہوگی۔ ان سارے نظائر اور ان سارے مشاہدات کو فراموش مت کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، پھر اسی کی طرف لوٹ آؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان اور بے حد محبت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ کیسا ہی پرانا اور کٹر مجرم ہو، جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور معافی چاہے تو یقیناً وہ اللہ اپنی مہربانی سے معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، تمہاری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو تم کو اپنے میں کمزور ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ مادہ پرست قوموں کا مزاج پہلے بھی یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو اور اس کی دعوت کو دلیل و اخلاق کی ترازو میں تولنے کے بجائے طاقت اور دولت سے تولتے ہیں، اور جو شخص اس پہلو سے پیچھے ہو، کم ہو، پھر اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کی قوم نے ہٹ دھرمی دکھائی اور سمجھتے سب کچھ تھے، لیکن اناد، حق کو چھپانے اور دشمنی سے ایسا کہتے تھے کہ تیری بات ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ بس الیاذ باللہ طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، اور اگر واقعی وہ ایسی سیدھی اور صاف باتیں بے توجہی یا غباوت کی وجہ سے سمجھتے نہ تھے تو یہ کلام ہو سکتا ہے کہ اپنے ظاہر پر محمول ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمسخر اور ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بہت کم درجے کا سمجھتے ہوئے آپ کی دعوت کو بھی جس طریقے سے دھتکار دیا، اسی طرح آپ کو بھی کمزور میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ایک کمزور اور بے حقیقت آدمی خواہ مخواہ سارے جہاں کو اپنا دشمن بنا رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے حال پر رحم کھائے، بیٹھے بٹھائے اپنے کو موت کے منہ میں ڈالنے سے کیا فائدہ۔ بعض سلف نے ضعیف کے معنی نابینا کے لکھا ہے، شاید کسی خاص وقت میں عارضی طور پر ظاہری بینائی جاتی رہی ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب کا حال ہوا۔ مفسرین نے بعض روایات نقل کی ہیں کہ حضرت شعیب روتے بہت تھے، حتیٰ کہ نگاہ جاتی رہی۔
حق تعالیٰ نے فرمایا شعیب اس قدر کیوں روتے ہو، جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ عرض کیا پروردگار تیری ملاقات کا خیال کر کے روتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ ارشاد ہوا تجھ کو ہمارے دیدار کا وقت مبارک ہو۔ یہ شعیب اسی لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو تیری خدمت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں خدا نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ واللہ تعالی عالم بصحتہ۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، تیرے کنبے کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا خیال نہ آتا تو اب تک تجھے سنسار کر ڈالتے۔